النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، خصوصاً اس امت کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اس میں ایسے قانون بنا دیے ہیں اس انسان کی رہنمائی کے لیے، اس انسان کے فائدے کے لیے کہ اگر انسان قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہے تو دنیا میں ہر طرف خیریں اور برکتیں ہوں، ہر طرف امن چین اور سکون ہو، اس لیے کہ جس ذات نے اس انسان کو بنایا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز اس انسان کے فائدے کی ہے اور کیا چیز اس انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہماری عقلیں محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، جبکہ اللہ وہ خود بھی لامحدود ذات ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اور آج تک جو کچھ ہوا وہ سب کا سب اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کسی بھی چیز کو بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے کیا چیز فائدے مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ کہ انسان رب کی کاریگری ہے، اس انسان کے لیے کیا چیز فائدے مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، یہ رب ہی صحیح طریقے سے بتا سکتے۔ چنانچہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی تجارت کو چھوڑ کر اپنی عقلوں سے نئی نئی تجارتیں وضع کی گئی ہیں، وہاں کا معاشی نظام تباہ ہوا ہے۔
اور جہاں کہیں حکومتوں کے اندر چاہے وہ اسلامی ہے چاہے وہ غیر اسلامی ہے، رب کے بتائے ہوئے قانون سے ہٹ کر اپنے قانون نافذ کیے گئے، وہ حکومتیں تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی ہیں۔ اور جن خاندانوں کے اندر رب کے بتائے ہوئے احکامات سے منہ موڑا گیا ہے، وہ خاندان تباہی کا شکار ہے۔ کیوں کہ ہماری عقل اور سوچ، ہمارا فہم محدود ہے، ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج سائنس ایک چیز کے بارے میں بڑے دعوے کے ساتھ ایک چیز کو ٹھیک کہتی ہے، کچھ عرصے بعد اسی کو غلط کہتی ہے، پھر ایک چیز کو بڑے دعوے کے ساتھ بڑے دلائل کے ساتھ ٹھیک کہتی ہے، کچھ عرصے بعد اس کو غلط کہنا شروع کرتی ہے۔ تو آج جو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک بہت بڑا قانون بیان فرمایا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ حاصل ہے، مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ دوسری جگہ سے یوں بیان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس بات کو لے کر اتنا زیادہ اچھالا جاتا ہے، اتنا زیادہ اچھالا جاتا ہے، اور اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ذہنوں کو ایسے طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمہارے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے سامنے اسلامی حکم کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے عورتوں کو بغاوت کرنے پر باقاعدہ اکسایا جاتا ہے۔ اس کے لیے طرح طرح کے میڈیا استعمال کر کے اور جناب ڈرامے اور فلمیں استعمال کر کے اور جتنے بھی وہ کوئی ذریعے استعمال کر سکتے ہیں کر کے اسلامی بہنوں کے دماغ کو، ان کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مرد تمہارے اوپر حاکم ہے، تم تو آزاد ہو۔ اور اس پر پھر بڑے بڑے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، بڑے اس کے لیے یادگاری کے دن بھی منائے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے جہاں فضیلت کی بات ہے وہاں پہ تو یہی کہا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے پھر قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ خالی مرد کو عورت کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو حقوق عورتوں کے ہیں مردوں کے ہیں وہی حقوق باقی ہی عورتوں کے بھی ہیں۔ جہاں بات آتی ہے بنیادی حقوق کی، وہاں قرآن صاف اعلان کرتا ہے کہ ان حقوق میں عورت اور مرد برابر ہے۔ لیکن یہ ایک عام فہم بات ہے، ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک درجے کے نہیں ہو سکتے۔ سارے ہی لوگ حکومت کرنے بیٹھ جائیں تو حکومت کریں گے کس پہ؟ کوئی محکوم ہوگا تو اس پہ حکومت کریں گے نا۔ ایک ہی وقت میں سارے حاکم نہیں ہو سکتے، کچھ حاکم ہوں گے کچھ محکوم ہوں گے۔ ساری دنیا کے مرد ڈاکٹر بن جائیں، انجینئرنگ کون کریں گے اور ٹیچنگ کون کریں گے اور جو بزنس کون کریں گے، تجارت کون کریں گے؟ ایک ہی وقت میں سارے لوگ ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے، کچھ کا درجہ کچھ سے زیادہ لازمی ہوتا ہے، اور یہ کائنات کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سارے ہی لوگ ڈاکٹر بن جائیں یا ڈاکٹری کو چھوڑ کے سارے لوگ
इंजीनियर बन जाए, डॉक्टरी कौन करेगा? बीमारों की दवा दारू कौन करेगा? इसी तरीके से अगर सारे ही ताजिर बन जाएं, सारे ही एक ही लेवल पे हो जाए तो दुनिया नहीं चल सकती, बल्कि उनमें कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ उनके नीचे है। हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई है और उससे नीचे भी कुछ है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जो खानदानी निज़ाम है, घर बार चलाने के लिए किसी एक को सब पर फौकियत देना लाजमी थी, ताकि जहाँ कहीं आपस में घर में इख्तिलाफ हो, इख्तिलाफ के वक्त किसी एक के फैसले पर सारे अमल दराम कर ले और घर का सुकून तबाह हो, बर्बाद ना हो। अब उसके लिए अल्लाह पाक ने मर्द को चुना और क्या फरमाया? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, लेकिन ये ऐਵੇਂ हाकिम नहीं है, बल्कि उसकी वजह बताई है। बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़, दो वजह हैं। एक तो अल्लाह पाक ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है। किस लिए? कि मर्द के अंदर औरतों की बनिस्बत अहलियत ज्यादा होती है, और जो ज्यादा अहल होता है उसी को ज्यादा दर्जा दिया जाता है। हर इदारे में इसी तरह होता है, दुनिया वाले भी इसी तरह करते हैं। जिसके अंदर ज्यादा अहलियत होती है उसको ज्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है, जिसके अंदर कम अहलियत होती है उसको कम दर्जा मिलता है। तो अल्लाह पाक ने मर्दों को औरतों पे फजीलत एक तो इस वजह से दी कि घर चलाने का अगर अहल है तो हमारा उसके अंदर अहलियत ज़्यादा है। और दूसरी बात कि क्यों मर्दों को औरतों पे फजीलत दी? वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि घर के सारे अखराजात की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है, औरत के ऊपर नहीं है। दोनों को अपनी अपनी लाइन के अंदर अल्लाह पाक ने रखा है। जहाँ तक हुकूक की बात आती है, हुकूक दोनों के बराबर हैं। हाँ, उनकी शक्लें अलग हो सकती हैं। मर्द को अगर औरत के ऊपर जिम्मेदारी, औरत के ऊपर हाकिम बनाया है तो इस वजह से कि उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि घर का सारा खर्चा मर्द ने चलाना है, बच्चों की सारी जरूरतें मर्द ने पूरी करनी है, बच्चों की बीवी की सारी जरूरतें मर्द ने पूरी करनी है, नाम नफका सारा मर्द ने उठाना है, औरत के ऊपर कोई बोझ शरीयत में नहीं डाला है। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी का खामद नहीं है और उसके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो शरीयत अगर इस्लामी हुकूमत हो तो फिर भी औरत को कहीं यही कहा गया है कि ये हाकिम वक़्त की जिम्मेदारी है कि वो बैतुल माल से इस औरत का वजीफा मुतल्लिक़ है। औरत यह तो देखती है कि मर्द तो मेरे ऊपर हाकिम बनाया गया है, लेकिन उसको सहूलतें कितनी दी गई है ये नहीं देखती। चुनांचे एक आलिम दीन से एक आदमी ने सवाल किया, बल्कि एक औरत ने, कि इस्लाम ये क्या जुल्म करता है औरतों पे कि हमने मर्दों के ताबे कर दिया है। उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हारे बेटे कितने? तो कहने लगी 3 बेटे। तो उन्होंने फरमाया कि एक मर्द की ताबेदारी का तुझे हुक्म दिया है और तेरे 3 बेटों की ताबेदारी का उनको तेरी ताबेदारी का हुक्म दिया गया है। तुमने तो एक मर्द की ताबेदारी करनी है, 3 मर्दों ने तेरी ताबेदारी करनी है, हत्ता कि उनकी जन्नत की तेरे कदमों में। लेकिन गलत तस्वीर दे के पेश किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। तो मर्दों को औरतों के ऊपर जो फजीलत दी गई है उसका यह मतलब नहीं है कि मर्द कहे कि ये मेरी ही चलेगी और किसी के घर के अंदर नहीं चलेगी। आमरीय डिक्टेटरशिप जैसे करते हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो ये उसका अपना ज़ाती फेल है और किसी के ज़ाती फेल को इस्लाम के साथ ही जोड़ा जा सकता है। बल्कि कुरान मजीद ने साफ फरमाया है कि मर्दों को औरतों पर फजीलत तो हासिल है, लेकिन क्या फरमाया
عن تراض منهما وتشاور عن تراض بینہما وتشاور. گھر میں مرد ہی بڑا ہے لیکن گھر چلانا ہے تو آپس کی رضامندی سے اور آپس کے مشورے کے ساتھ. عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے, غیروں کو بولنے کا موقع تب ملتا ہے جب ہم بیوی بچوں پہ اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا سونا اٹھنا بھی میری مرضی سے ہی ہو, اس کے کام بھی سارے میری مرضی کے ہی ہو, جیسے کہ وہ ایک چلتی پھرتی مشین ہے, اس کی کوئی خواہش نہیں, اس کی کوئی جذبات نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنی اپنے معیار کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, بس اس کی ہر چیز اسے بٹوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک خود غیر اسلامی طریقہ ہے. جب ہم غیر اسلامی طریقے پر چلتے ہیں تو لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے. بلکہ قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے کہ اگر آپس میں گھروں کے اندر اگرچہ مرد کے فیصلے سے ہی کام سارے ہوں گے, کیونکہ گھر کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے, لیکن وہ ہر جگہ اپنی بات نہیں منوائے گا بلکہ آپس کی رضامندی بھی دیکھے گا اور آپس میں مشاورت بھی کرے گا. بلکہ آپ نے صلوات والسلام خود ازواج مطہرات سے مشورے لیا کرتے تھے. گھر کے امور تو کیا, گھر سے باہر کے امور میں بھی ازواج مطہرات سے آپ مشورہ لیا کرتے تھے. چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ تشریف لے گئے اور راستے میں مکہ سے باہر ہی آپ کو روک لیا گیا اور کافروں سے, مکہ والوں سے معاہدہ ہو گیا کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا, آپ اگلے سال آ کے کر سکتے ہیں. اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی. کافر جو کہہ رہے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی حرمت کی خاطر کہ مکہ کے اندر کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو, آپ نے کافروں کی ساری شرطیں مان لی اور آپ نے فرمایا کہ سارے صحابہ کے درمیان آ کے اعلان فرمایا کہ سارے آ کے اپنا احرام کھول دو اور اپنے بال کٹوا لو, حلق کر لو, اور اگر کوئی قربانی کا جانور ساتھ لایا تو یہی قربان کر دو. اب صحابہ کرام کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری. کتنے سالوں سے وہ مکہ مکرمہ سے دور بیٹھے ہوئے تھے, خاص کر جو مکہ کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے, اللہ کے گھر کی پوری تیاری لے کر آئے تھے اور اس نیت سے وہ تیار ہو گئے ایک دم کہ اگر یہ نہیں جانے دیتے تو ہم لڑ مرنے کے لیے تیار ہیں, اپنے رب کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں اس سے کیوں روکتے ہیں, یہ ہمارا بنیادی حق ہے, کسی کو بھی وہاں جانے سے نہیں روکا جا سکتا. لیکن اللہ کے نبی کا ان کی منشا یہ نہیں تھی. آپ نے اعلان فرمایا لیکن کوئی اٹھا کوئی نہ, سارے غم سے نکال پڑے. آپ غصے سے اندر آئے, اپنے خیمہ کے اندر تشریف لائے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما دی. آپ نے اپنا غم ان سے شیئر, انہیں بتایا یہ مسئلہ بن گیا. صحابہ کے اوپر اتنا غم ہے اس بات کا کہ میں نے کہا کہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے کسی کے اندر, کوئی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں ہم جائیں آپ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے کریں, آپ باہر سب کے سامنے جا کے اپنا احرام اتار دیں اور اپنا حلق کروا دیں, پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی نہ کرنے کی. نہ تو پہلے بھی کسی نے نہیں تھی کی, لیکن آپ کی تابع داری, چاہے ان کی جان چلی جائے لیکن وہ آپ کی تابع داری کو نہیں چھوڑیں گے, وہ انشاءاللہ ویسے ہی کریں گے. چنانچہ آپ باہر تشریف لائے, سب کے سامنے احرام اتارا, اپنے بال کٹوائے, آپ کو دیکھ کر پھر سارے اٹھ گئے. تو عورتوں کو جب ہم غلط ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں تو پھر ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے اور غیر ان کو اور زیادہ اچھالتے ہیں, اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے اسلامی طریقے کے مطابق ان کی رضامندی کے ساتھ ساتھ, ان کی مشاورت کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر رہیں گے, گھر کے معاملات کو سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ وہی گھر جنت کا نمونہ پیش کرے گا. اور پھر کسی کو یہ کہنے کی اور ان کو آزادی کے نعروں کے اندر ان کو ورغلانے کی, ان کو بہلانے کی ضرورت نہیں ہوگی.
اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔